بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت جو سب سے بڑی خبر میرے پاس ہے وہ خبر ہے میاں نواز شریف کے خلاف سازش میں کون کون ملوث تھا، کیونکہ اس حوالے سے ایک اہم شخصیت نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے اس سازش میں چیف جسٹس اور آرمی چیف اور کئی نام ہیں جو انہوں نے لیے ہیں، وہ میں نے تفصیلات آپ کے ساتھ رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بات کریں ہم تحریک انصاف کے معاملے پہ، کیونکہ تحریک انصاف کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ان کو یہ تکلیف کیوں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ جو 6 ججز نے خط لکھا، اس خط کے معاملے پہ بارہا یہ مطالبہ کیا گیا مختلف فورمز کی طرف سے کہ اس کی مکمل انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے کہ ججز پر دباؤ کس نے ڈالا اور ججز سے اپنی مرضی کے مطابق جو فیصلے لینے کی کوشش کی گئی، کون کون اس میں ملوث ہے۔ اگر ججز محفوظ نہیں ہیں، ان کی فیملیز محفوظ نہیں ہیں، تو پھر پاکستان میں کون محفوظ ہو سکتا ہے؟ انصاف تو نہیں کیا جا سکتا نا پھر۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ اب اس معاملے پہ عدلیہ اور انتظامیہ نے مل کے ایک راستہ نکالا اور متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا، جس کے بعد کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ کمیشن قائم کر دیا گیا، ٹی او آرز فائنل کر لیے گئے، لیکن تحریک انصاف جو کہ براہ راست اس سے ریلیٹ نہیں کرتی، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، انہوں نے وکھرا ہی شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ او جی ہم نہیں مانتے۔ او بھائی آپ نہیں مانتے یہ تو بات کی بات ہے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ عمران خان کے کیسز میں کون اثر انداز ہو رہا تھا اور اس کا نام کیوں سامنے آنے جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ تو آپ کے فائدے کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے کیسز میں ججز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، تو سر یہ تو پہلا موقع ہے کہ حکومت اور عدلیہ مل کے ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے ان الزامات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو وہ نام سامنے آنے چاہیے۔ حالانکہ آپ کے فائدے کی بات ہے، لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہیں اس وجہ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں، جس میں یک نکاتی یہ جو کمیشن ہے، یک رکنی نکاتی نہیں، ایک رکنی جو کمیشن ہے، اس کے جو ٹی او آرز ہیں، جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ججز کے اس خط کے معاملے پہ مکمل تحقیقات کریں، اور تمام اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کمیشن کے ساتھ تعاون کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی اگر کسی اور معاملے پہ انکوائری کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے سر اس خط میں ایک تو مذکورہ 6 ججز کے الزامات، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جج صاحب کے عزیز کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، ایک جج صاحب کے گھر سے خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، ایک جج صاحب کے عزیز و اقارب سے ملاقاتیں کی گئیں اور ان کو جو ہے وہ اپنا دھمکیاں ومکیاں دی گئیں۔ مجموعی طور پہ 6 ججز کے یہ جو الزامات ہیں، اس پہ تو تحقیقات ہونی ہے، لیکن یہ خط جس بیس پہ لکھا گیا وہ ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ، کیونکہ اس خط میں میرا خیال ہے تمام پیراگرافز میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے معاملے کا بھی ذکر ہے، ان کے جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر کمیشن نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات پر بھی انکوائری شروع کر دی، تو مجھے لگ رہا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ تو کسی اور طرف نکل جائے گا، کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے الزامات فیض حمید صاحب پہ لگائے، تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اس حوالے سے جو ہے مکمل ایویڈنس جو ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کی اگر انکوائری کی جائے تو وہ اس طرح سے اپنا کیس پیش کریں گے کہ پھر دنیا یاد رکھے گی۔ تو وہ تو بڑے اپنا کیا کہتے ہیں کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مذکورہ ججز کے معاملے پہ تو صورتحال انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ جیسے کمشنر راولپنڈی کے معاملے پہ تحریک انصاف نے باقاعدہ ایک پلان کے مطابق چیزوں کو لے کر وہ چلنے کا فیصلہ کیا، کمشنر صاحب کی پریس کانفرنس اور ساتھ ہی ٹرولنگ شروع، اسی طرح ججز کا خط
اور خط آتے ہی فوری طور پہ جو ہے وہ اپنا تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ہیجان پیدا شروع کر دیا، اور انہوں نے از خود یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ ججز نے جو الزامات لگائے ہیں وہ 100% درست ہیں، اور اب ان الزامات کے بعد حکومت بھی ختم ہو جائے، عمران خان کے کیسز بھی ختم کر دیے جائیں۔ چیف جسٹس، ایون کہ کچھ نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ جی اس معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور کچھ نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے، اور ان پر بھی ایک منقسم رائے جو ہے وہ تحریک انصاف کی وہ سامنے آ رہی ہے، اور ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگاتے جا رہے ہیں۔ اور یہ خط کا معاملہ لگ یہ رہا تھا تحریک انصاف والوں کو کہ جناب انہوں نے اس خط کو اتنی خوبصورتی سے استعمال کرنا ہے کہ بس چند گھنٹوں کے اندر اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا۔ جب خط لکھا گیا اس کے بعد انہوں نے اگلے روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور مذکورہ جو ججز ہیں ان کو افطاری پہ مدعو کیا۔ یہ آئے اور ان کو کلیکٹیولی اور انڈیویجولی سنا بھی، سمجھا بھی، ان سے آرگو بھی کیے، سوال بھی کیے، اور وہ معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے فل کورٹ میں سارا معاملہ رکھا، تمام سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی اجتماعی دانش کا استعمال کیا، وہاں پہ ایک کنسنسس بلڈ کیا۔ پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ انتظامیہ کا جو ورژن تھا وہ بھی لیا، اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا کہ کمیشن قائم کیا جائے گا۔ اب کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ ہونا تھا کہ تحریک انصاف والوں نے چیخو پکار شروع کر دی، کیونکہ یہ تو ان کے پلان میں تھا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ معاملات اس طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ ہم اتنا پریشر بلڈ کر دیں گے کہ سپریم کورٹ اور انتظامیہ مجبور ہو جائے گی کہ وہ ان کی مرضی کا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کریں گے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ جن ججز نے الزام لگایا ہے انہی ججز کو جو ہے کمیشن میں شامل کر کے آپ انکوائری کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی مرضی کی رپورٹ جو ہے وہ لے آئیں۔ جو وہ الزام لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کہہ دیں کہ جی ہم نے جو کہا وہ بالکل درست ہے، تو اس پہ فلاں فلاں پہ خلاف کارروائی کر دی جائے۔ لیکن حکومت نے انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور اب کمیشن قائم کر دیا ہے۔ حکومت کا اختیار تھا، انہوں نے استعمال کیا، لیکن تحریک انصاف نے شور مچانا شروع کر دیا، نہ جی نہ، اسی نہیں مان دے، ہم تو اسے تسلیم نہیں کریں گے، یہ کمیشن جو ہے وہ اپنا جانبدار کمیشن ہے، یہ فیصلہ نہیں کرے گا، عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں، یہ بدنشتی پہ مبنی۔ اور بابا ابھی تو کام شروع نہیں ہوا، لیکن آپ نے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ اپنا پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں اندر کیا ہے، کیونکہ خط لکھنے والے بھی پریشان ہیں کہ الزام تو لگا دیا، ثابت کیسے ہوگا۔ اب اگر ججز سے وہ باقاعدہ اس طرح سے انکوائری نہیں ہوگی، وہ بیان ریکارڈ اپنا کروائیں، اگر صرف بیان ریکارڈ کروائیں تو جج صاحب کو بتانا تو پڑے گا نا کہ ان کے کس بردر ان لا کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا یا گرفتار کیا گیا۔ پھر جج صاحب کو بتانا تو پڑے گا نا کہ ان کے کس گھر میں کیمرے کب لگے، اور کون کنٹریکٹر تھا جو گھر بنا رہا تھا۔ ظاہر ہے جو گھر بنانے والا تھا، جو وہاں پہ کام کرنے والا تھا، اس نے یہ ساری حرکت کی ہوگی نا، تو وہ پھر آئے گا۔ پھر وہ کون سے ریلیٹیو ہیں جن کو پریشرائز کیا گیا، تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی کمیشن کے سامنے آنا پڑے گا۔ اور اگر تو یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے پھر تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جن لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں اور جنہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت نہ ہوا تو پھر کہیں معاملہ مس کنڈکٹ کے معاملے میں نہ چلا جائے، مطلب ججز کے خلاف کارروائی کی طرف نہ معاملات بڑھ جائیں۔ اور شوکت عزیز صدیقی صاحب والے کیس کو اگر ٹیک اپ کر لیا انکوائری کمیشن نے تو سر جی پورے کا پورا پروجیکٹ عمران خان تو بڑھ گیا، بلکہ پروجیکٹ عمران خان کو مسلط کرنے والوں نے جو سازشیں کی وہ بھی سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے، اور یہ تو سازش جو ہے وہ برے طریقے سے پکڑی جائے گی۔ عمران خان نے ابھی تو یہ سازش پکڑی جانی ہے نا، آگے چل کے پتہ چلے گا کیا ہونا ہے۔ عمران خان نے تو ابھی ہی اڈیالہ جیل میں فیوچر کی پلاننگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے، کیونکہ اب انہوں نے نئی وہاں پہ کہانی گھڑ دی ہے۔ عمران خان صاحب جو کل تک کہتے تھے کہ جی اڈیالہ جیل میں جو
ٹرائلز چل رہے ہیں اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور مانیٹر کرنے والے وہ تاثر دیتے تھے کہ فوج کے جو افسران ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، وہ کہتے تھے سی سی ٹی وی کیمراز کی طرف کرنل صاحب، میجر صاحب کل کر لیں گے، بڑا ٹائم ہو گیا. تو وہ ایک نا باقاعدہ طور پہ ایک اپنے وہ سپورٹرز اور ووٹر کو ڈوز دینے کے لیے فوج کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے تھے. اور ظاہر تحریک انصاف کے جتنے بھی فالورز ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو جتنی نفرت لفظ شاید سخت نہ ہو جائے، مطلب جتنا ان کو رنج یا غصہ فوج پہ ہے نا، شاید ہی پاکستان کے کسی اور ادارے پہ ہو. اور ان کو بڑی تسکین ملتی ہے جب فوج کے خلاف عمران خان یا کوئی بھی کام کریں یا کوئی بھی بات کریں. مطلب سیاسی حکومت ان کی سیاسی ارائیول تو ہے، ان سے تو ان کا کوئی لڑائی جھگڑا، سیاسی لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی سر، کو گل نو دوجے پاس نہ لے جائے نا، وہ تو بنتا ہے. لیکن فوج کے ساتھ آپ کا کیا پھڈا ہے؟ فوج نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے جب آپ فوج کو، پاکستان کے دفاع کے ضامن ادارے کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب عمران خان صاحب نے جیل میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب علی اڈیالہ جیل کا کنٹرول مکمل طور پہ فوج کے پاس ہے. اور اس حوالے سے شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ میڈیا کے ساتھ آ کے چیز یہ شیئر کی. جی خان صاحب سے ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں خان صاحب نے یہ بتایا ہے، تو لہٰذا یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب صرف اور صرف الزام تراشی کر رہے ہیں. اگر ان سے اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کر لیا جائے، پوچھا جائے، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر وہی بات ہوگی جیسے وہ انہوں نے کبھی کہا تھا نا 35 پنکچر 4 حلقے، اور بعد میں پتہ نکلا کیا؟ سیاسی بیان، سنی سنائی باتیں. اور یہاں بھی انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جی میرا تو سیاسی بیان ہے، کیونکہ میرا ایک نیٹیو ہے نا، ایک سٹانس میں لے کے چل رہا ہوں کہ میرے سپورٹر جو ہیں وہ ذرا لائک کرتے ہیں اگر میں فوج پہ تنقید کروں، تو لہٰذا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ ڈوز دے رہا ہوں. تو وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کر دیں گے. اور ہمارا سسٹم بھی ایسا ہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی پھر سنی انسنی کر دیں گے، کیونکہ پہلے بھی یہ کیا گیا ہے. جب عمران خان نے 2013-14 میں ملک میں ایک افراتفری پیدا کی، ملک کے نظام کو جو ہے مکمل طور پہ معطل کرنے اور مفلوج کرنے کی سازش کی، ملک میں دھرنے دیے، لاک ڈاؤن کیے، سول نافرمانی کی تحریکیں چلانے کی ترغیب دی، لوگوں کو جلاؤ گھراؤ کیا، اس وقت بھی تو عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی، بلکہ عمران خان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سیف ایگزٹ دے دیا گیا کہ نکل جاؤ بچے، کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ عمران خان تب جو ہے وہ لاڈلا تھا، اور آج پتہ نہیں کیا سچویشن ہوگی، لیکن نکلنا بیچ میں سے یہی ہے کہ عمران خان نے بعد میں کہہ دینا ہے کہ یہ صرف میرا سیاسی بیان تھا، کیونکہ میں تو سیاست کر رہا ہوں، اب باقی کام آپ کا ہے، آپ کر لیں. اور عمران خان والے بھی آپس میں دستوں گریبان ہیں. حامد خان کچھ اور کہتے ہیں، اسد کیسر کچھ اور کہتے ہیں، وہ میرے دوست عمران ریاض خان وہ بھی ماشاءاللہ تحریک انصاف کے ایک لیڈر کی حیثیت میں ہے بھائی اس وقت، وہ کچھ اور کہتے ہیں. مطلب ایک تحریک انصاف کا وہ جو پولیٹیکل فیس ہے اور دوسرا جو وکلا کا فیس ہے، یہ آپس میں دست و گریباں ہیں. عمران خان سے ملاقاتوں کے معاملے کو لے لیں، اس پر بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ملاقاتوں کے حوالے سے وکلا نے معاملات عدالتوں میں لے کے گئے، وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا، اور اب عمران خان اور جیلر کے مابین ایک کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ SOPs طے ہوئے ہیں، ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے 2 دن ہفتے میں مقرر کر دیے گئے ہیں. ایک دن جو ہے اس میں فیملی ممبران جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے، میرا خیال منگل والے دن فیملی ممبرانز، اور جمعہ رات والے دن وکلا اور دیگر شخصیات. اب دیگر شخصیات میں ہو سکتا ہے کہ سیاسی کارکن وغیرہ ملاقات کر لیں، کوئی رہنما ملاقات کر لیں، لیکن وکلا کی ملاقاتیں تو چلتی رہتی ہیں. اور اس حوالے سے جو SOPs طے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کی طرف سے 3 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں. ان میں ایک تو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، دوسرے شیر افضل مروت صاحب ہیں، اور تیسرے جناب عمیر نیازی صاحب ہیں. اچھا، یہ تینوں کے تینوں وکلا ہیں. عمیر نیازی کو آپ ذرا کر سکتے ہیں کہ وہ 2 in 1 ہیں، لیکن باقی 2 تو خالصتاً وکیل ہیں نا، وہ تو عمران خان کے کیسز لڑ رہے تھے، اسی وجہ سے تحریک انصاف کا حصہ بن گئے. یعنی کہ معاملہ اب بھی وکیلوں کے پاس ہے، اور وکیلوں کے پاس معاملات جانے کی وجہ سے تحریک انصاف والے یہ سمجھتے ہیں، وہ جو سیاسی فیس ہے نا، پولیٹیکل فیس والے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وکیل باقاعدہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور عمران خان کے بیانیے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہے نا
کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے مختلف تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم 2 ماہ لگاتے ہیں ایک بیانیہ بنانے کے لیے اور یہ بندہ 2 سیکنڈ میں اس بیانیے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ابھی بھی یہ جو ججز کے خط والا معاملہ تھا اس پر بھی شیر افضل مروت پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے ہمارے بیانیے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ شیر افضل مروت نے اپنا وہ جو سٹانس تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا۔ حامد خان اور باقی لوگوں کو وہ وارے نہیں کھاتا نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب عمران خان کی ملاقاتوں کو لے کے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی ایک تنازعات ہیں وہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور بات جو ہے وہ کہیں سے کہیں نکلتی جائے گی، کیونکہ ابھی تو لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہوا ہے، آگے دیکھیے گا اس میں مزید کدھر کدھر جو ہے وہ حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور اب جناب آپ کے ساتھ وہ خبر، میاں نواز شریف کے خلاف سازش۔ میاں نواز شریف ایک تو ابھی ان کو جب مطلب بلایا گیا یا وہ پاکستان آئے تو یہ تاثر تھا کہ میاں نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے، لیکن 8 فروری کے انتخابات کے جو نتائج تھے وہ نتائج جو ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی، تو لہٰذا میاں نواز شریف کی بجائے کرہ فال شہباز شریف صاحب کے نام نکلا اور وہ اتحادی حکومت کے سربراہ ٹھہرے۔ میاں نواز شریف یہ جو اس وقت حکومتی ایک سیٹ اپ ہے اس سے براہ راست اس طرح سے اس کو لیڈ نہیں کر رہے، لیکن ان کی کنسلٹ جو ہے وہ مختلف امور میں مکمل طور پہ شامل ہوتی ہے، لیکن معاملہ میاں نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کا ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف کی حکومت جو 2017 میں ختم کی گئی اور پاناما کا ہنگامہ برپا ہوا اور اس میں سے جب کچھ بھی نہ نکلا، کوئی کیس ہی نہیں تھا، پھر اقامہ کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ اب تو میاں نواز شریف کی یہ جو نااہلی تھی یا یہ جو فیصلہ تھا نا، اس پر عمران خان کے گھر سے بھی گواہی آ گئی ہے۔ علیمہ خان نے وہ بیان، آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے بھی بیان دیا، انہوں نے تسلیم کیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف اقامہ کی بنیاد پہ جو فیصلہ کیا گیا تھا یہ غلط فیصلہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو تب سے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف یہ جو مکمل ہنگامہ برپا کیا گیا یہ باقاعدہ طور پہ پلان تھا، کیونکہ اس وقت طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے اور اس ملک پہ عمران خان کو مسلط کرنا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ بڑا ویژنری لیڈر ہے، عمران خان نے تو انقلاب برپا کر دینا ہے۔ وہ مراد سعید کہا کرتے تھے نا کہ خان آئے گی، 2 ارب ڈالر جو ہے وہ اگلے ہی دن پاکستان آئے گی، 100 ارب ڈالر وہ دنیا کے منہ پہ مارے گی اور 100 ارب ڈالر وہ عوام پہ لگائے گی۔ مطلب اس وقت خیالی پلاؤ تھا، کرنا کرانا تو کچھ نہیں تھا نا، تو وہ بھرپور طریقے سے اس میں مسالے ڈالے جاتے تھے وہ خیالی پلاؤ میں، کہ جناب علی لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان نے جیسے ہی آنا ہے تو اس ملک میں اوور نائٹ ایک انقلاب آ جانا ہے، پاکستان کے تمام مسئلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اسی پرسیپشن میں کئی لوگ شکار ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال بھی کیا اور میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی۔ انہی دنوں میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس بھی اٹھا تھا نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیض حمید صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہماری مرضی کے فیصلے نہیں کریں گے تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کس کس نے میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی، کیونکہ وہ جیو نیوز کے ایک پروگرام میں موجود تھے اور ان سے یہ کہا گیا کہ جب آپ نے الزامات لگائے فیض حمید صاحب پہ یا باقی لوگوں پہ، کیونکہ آج بھی تو موجودہ ججز کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے نا، جیسے شیر افضل مروت نے کہا کہ جی ان لوگوں کو خط لکھنے کی بجائے توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے تھی، نوٹس جاری کرتے یہ۔ تو ان سے یہ سوال تھا کہ آپ جج تھے، آپ نے توہین عدالت کی کارروائی کیوں سٹارٹ نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا جی اگر میں اس وقت فیض حمید یا کسی بھی شخص کے خلاف جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اگر ان کے خلاف میں کسی قسم کی کارروائی کرتا تو اس وقت کی جو عدلیہ اور فوج کی اعلیٰ قیادت ہے، یعنی کہ ثاقب نثار صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ سیم پیج پہ تھے، اگر میں یہ کارروائی کرتا تو ثاقب نثار صاحب نے یہ کارروائی روک دینی تھی، کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔
تو لہٰذا اس لیے میں نے یہ کارروائی نہیں کی تھی۔ اب ان کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو سازش کی گئی اس کے مین کرداروں میں اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے چیف جسٹس بھی شامل تھے، اور اس وقت کے وہ جج جن سے براہ راست فیض حمید صاحب نے ملاقات کی، اور وہ اس بات کو بارہا تسلیم کر رہے ہیں وہ جج صاحب کہ جی ملاقاتیں ہوئیں اور مجھے یہ انہوں نے کہا۔ وہ جج صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور آرمی چیف سیم پیج پہ تھے، اگر کوئی کارروائی کی بھی جاتی تو وہ کارروائی آگے نہ بڑھتی، کیونکہ فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ ہر صورت میاں نواز شریف کو نااہل کرنا ہے، سیاست سے آؤٹ کرنا ہے اور عمران خان کو مسلط کرنا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا آج وہ کہاں پہ ہیں، اور آج ان کے خلاف کس کس قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے معاملات عدالتوں میں آ سکتے ہیں، وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب جنہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور عمران خان کے لیے بہت کچھ کیا، آج انہی باجوہ صاحب کو جو ہے عمران خان میر جعفر اور میر صادق کہتا ہے۔ تحریک انصاف والے ان کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہیں اور ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ میاں نواز شریف جنہیں سیاست سے آؤٹ کرنا تھا، وہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ آج ایک بار پھر سیاسی محور پہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے انصاف قدرت کا۔ تو جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں نا تو خیال کیا کریں کہ ایک وقت یہ بھی آنا ہے جب یہ اختیار، یہ طاقت، یہ پاور جو ہے وہ چلی جانی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔